بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اگر آپ گھر سے نکلیں اور آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے اس لیے کہ کسی نے اعلان کیا تھا کہ آج آپ نے گھر سے نہیں نکلنا، نکلیں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا آپ دکان کھولیں آپ کے اوپر منع کر دیا جائے، اس سے پہلے آپ کو بتایا نہ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قانون ظالمانہ ہے یا غیر ظالمانہ، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو بالکل ظلم ہے کہ انسان کو بتایا نہ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے۔ جب بھی کوئی پابندی عائد ہوتی ہے، پہلے اعلان ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے ہیں، سپیکر باندھے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ کچھ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کے عدل کے بالکل بعید تھا کہ وہ کسی کو بتاتا نہ اور اس کو پکڑ لیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے پہلے اس کو بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس کے اوپر جزا ہوگی، یہ کام کرو گے تو اس کے اوپر سزا ہوگی۔ جس طرح تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کو پیدا کیا ہے، جس طرح تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو عام کیا ہے، اس طرح کوئی زمانہ اور کوئی دور ایسا خالی نہیں رہا ہے جس دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام نہ کیا اور اپنے نبی اور اپنے رسول نہ بھیجے۔ یہی بات آج کی آیت میں کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، صرف آپ پہلے نبی نہیں ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجے ہیں، من قبلِكَ، آپ سے پہلے، رسول بھیجے ہیں، اور من رسولوں میں سے رسول بھیجے ہیں، اور من قبلِكَ فی شیع الاولین، فی معنی میں، شیع کہتے ہیں فرقے کو، گروہ کو، اولین پہلے گروہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے ہر گروہ ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ یہ شیعہ کا لفظ یہاں سے نکلا ہے، شیعہ دراصل گروہ کو کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کا سب سے پہلا استعمال اس وقت ہوا تھا جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے، تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک کو کہتے تھے شیعان عثمان اور دوسرے کو کہتے تھے شیعان علی۔ جی، ایک کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی کی خلافت قائم ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے پکڑا جائے اور ان سے بدلہ لیا جائے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، حضرت علی کی خلافت مستحکم ہو جائے، اور جب وہ مستحکم ہو جائے گی تو وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے بھی صحیح اور ان کو سزا دیں گے۔ اتنی معمولی بات کے اوپر یہ دو حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی، جی، فرقے بن گئے۔ تو اس وقت اگر یہ اتنی باتوں پر فرقے بنے تھے تو آج انہی باتوں پر فرقے نہیں بنے ہوئے۔ فرقہ کہتے ہیں اس بات کو ہے، کوئی دین کے اندر کوئی چیز ہے جن سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہوتی، دین کے اندر کوئی چیز ہو لیکن اس چیز کے اوپر اتنا زور دیا جائے جتنا دین کے اندر اس کا مقام نہیں ہے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً میں یہ کوئی انگوٹھے چومتا ہے کوئی نہیں چومتا، یہ کوئی فرقے والی بات ہے۔ کوئی امین بالجہر کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی فرقے والی بات ہے۔ دین میں تو یہ چیز موجود ہے، اختلاف کیجیے، آپ کو وہ موقع پسند ہے تو اس کو کہہ لیجیے، وہ موقع پسند ہے تو اس کو کہہ لیجیے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بننا، کسی بات کا دین کے اندر وہ مقام نہ ہو لیکن اتنا اس کو اہم بنا دینا کہ جو اس کو مانتا ہے وہ حق پر ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ حق پر نہیں ہے، یہ فرقہ ہے۔ تو یہ شیعہ الاولین، یہ سارے گروہ پہلے گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ فرقے گزرے ہیں، لیکن ہم نے ہر رسول کو بھیجا ہے، اور رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ حضرات، دنیا کی مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ آتی ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک کتاب کیا ہوتا ہے، گائیڈ بک ہوتی ہے کہ یہ ہم آپ کو موبائل دے رہے ہیں، یہ ہم آپ کو استری دے رہے ہیں، یہ ہم آپ کو، تو وہ ایک بک ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح بنی ہے اور اس کے اندر اگر یہ خرابیاں واقع ہو جائیں تو اس طرح تم کر لو۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو اس کے ساتھ یہ گائیڈ بک بھیج دی۔ دنیا کے تمام مسئلوں کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری طرف، مثلا موبائل کا کوئی مکینک ایٹم بم بنانے لگ جائے، یا ایٹم بم کا کوئی ماہر موبائل بنانے نہیں بنا سکے گا، کیونکہ جو جس کام کے مہارت رکھتا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے۔ انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کو پیدا کرنے والے خدا نے یہ گائیڈ بک بھیجی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اور خدا کے رسول کی شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ منصب چھوٹا ہو یا منصب بڑا ہو، عہدہ چھوٹا ہو یا عہدہ بڑا ہو، اس کے لیے علم اور تقوی کی شرط ہے۔ اس قرآن کا علم اس کے پاس ہو، اگر اس قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت میں کسی منصب کے وہ ڈھنگ کا نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کس طرح حل کرنے ہیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اس علم کے مطابق اس کے اندر خدا کا خوف. خدا کا خوف ہو. یہ دو چیزیں منصب کی بنیادی شرط ہے. جب یہ نہیں ہوگی وہ منصب کے اوپر بیٹھے گا تو منصب کے اوپر انصاف نہیں کر سکے گا، چاہے وہ شہر کی چیئرمینی ہو، چاہے صوبے کی وزارت علیہ ہو، یا ملک کی وزارت عظمیٰ ہو، یا بین الاقوامی سپر طاقت کی سربراہی. یہ دو چیزیں شرط ہیں. تو اب تو ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ بڑے بڑے افلاطون، بڑے بڑے ان کے ایوان ہیں، بیٹھتے ہیں، اور بیٹھتے اس نقطۂ نظر سے ہے کہ ہم انسانیت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے انسانیت کے مسائل کو الجھا دیا ہے. اور انسانیت اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہے، سسک رہی ہے، بے چین ہے، پریشان ہے. ان لوگوں نے جتنے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اس کو الجھا دیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. اور حیران ہوتا ہے انسان، یہ اتنی پاک اور اتنی صاف اور اتنی محفوظ کتاب. ایک محقق ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، بہت بڑے محقق ہیں. انہوں نے کوئی بہاولپور یونیورسٹی میں کوئی 62 لیکچر دیے تھے. ان میں ایک لیکچر ان کا تھا تدوین قرآن کے بارے میں. تو بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے، اس کا وہ جواب دیتے تھے. تو ایک سوال یہ ہوا کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں. تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی. ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ماضی کریم میں انسائکلوپیڈیا کے مصنف نے، جو خود قرآن کو ایمان نہیں رکھتا تھا جی، اس نے کہا ہے کہ بائبل کے اندر جب غلطیاں تلاش کی گئیں تو 2 لاکھ اس کے اندر غلطیاں موجود ہیں. اللہ اکبر. 2 لاکھ غلطیاں خود انہوں نے تسلیم کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب قرآن مجید کو جانچا جائے. قرآن مجید کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے گئے، کوئی امریکہ سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی چین سے، جہاں جو، کوئی روس سے، اور تقریباً کوئی ہزاروں کی تعداد میں غیر متأثر محققین وہاں بیٹھے اور انہوں نے قرآن حکیم کو پڑھنا اور اس کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، انصاف کے ساتھ، تعصب کے ساتھ نہیں. تو ابتدائی رپورٹ جو تھی انہوں نے یہی دیا کہ اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. اللہ اکبر. ایک فکرہ تو اپنی جگہ، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. ادھر کیا ہے؟ ادھر 2 لاکھ غلطیاں ہیں. وہ بھی اللہ کی کتاب اس کو کہتے تھے. بائبل اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں تو اللہ کی کتاب. لیکن بعد میں انہوں نے بدل دیا اور قرآن حکیم ایسی مصدقہ کتاب، ایسی سچی کتاب. یہ ضروری ہے، یہ اس کو ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تھا. جب تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ رکھنا ہے، اس کتاب کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جس طرح سورج کا ہونا ضروری ہے، جس طرح آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، اس طرح اس کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے. ہم اس لیے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ بد نصیب ہے کہ ان کے پاس مسائل کا حل موجود ہے. یہ ظالم مسائل کا حل جہاں موجود ہے وہاں نہیں آتے، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ہیں. اچھا ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگنے والوں کا جو انجام ہونا چاہیے وہ آج ان کا وہ نہیں رہا. اب ان کے پاس ہے کیا؟ بچہ کیا ہے؟ عبرت کا نشان بن گئے ہیں ہاں جی، اور تباہی کے دھانے پر کھڑے ہوئے ہیں. اپنے بھی کہہ رہے ہیں، اوپرے بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ اب اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بھی ہدایت دی. یہ ہدایت ضروری تھی، لیکن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جتنے بھی رسول آئے ان کا یہی مذاق ہی اڑایا گیا، ان کا استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اگر آپ کو یہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وہ بھی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے جی. وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے اور روشن کتاب کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا. تو میرے عزیز دوستو، مسائل کا حل یہی قرآن ہے. جب تک انسانیت اس کے دامن میں پناہ نہیں لے گی، یہ بھٹکتی رہے گی، ٹھوکریں کھاتی رہے گی. جب مسائل کا حل یہاں موجود ہے تو یہ کسی دوسری جگہ سے کیسے اس کو پائے گی اور کیسے مسائل اپنے حل کرے گی. اللہم صلی